آج کے عنوان کو ہم کچھ جمعہ پہلے کے عنوان سے جوڑنا چاہیں گے اور اس کو مکمل کرنے کی آج کوشش کریں گے۔ کچھ جمعہ پہلے ہم نے 2 یا 3 جمعہ پہلے ہم نے مسجد کے آداب کے تعلق سے گفتگو کی تھی اور پھر بات رہ گئی تھی، درمیان میں حضور غریب نواز کی چھٹی شریف آ گئی، پھر سیدنا صدیق اکبر کا یوم وصال آ گیا، اس طرح سے اپنی بات تھوڑی کنیکٹ نہیں ہو پائی۔ تو آج انشاءاللہ اس کو جوڑ کر کے مکمل کرنے کی، یوں سمجھ لیجیے اس جمعہ کا یہ ہمارا پارٹ 2 ہے۔ اللہ پاک اس کے متعلق ہمیں حق کہنے، آپ کو حق سننے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مسجد کے آداب کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے۔ ابن سینا بہت بڑے عالم فاضل صوفی درویش گزرے اللہ والے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا حال چال کیا ہے؟ آدمی ملتا ہے ایک دوسرے سے تو پوچھتا ہے نا، آپ کیسے ہیں، کیا حال ہے؟ اللہ والوں کے حال چال بتانے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا ہے ابو علی سینا آپ کیسی گزر رہی ہے، کیا حال چال ہے؟ مختصر سے جواب دے دیتے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ نے فرمایا حال چال کیا پوچھتے ہو، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کروں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اس بات پر اللہ کا شکر ادا کروں کہ اس بات پر اللہ کا شکر کروں۔ اب یہ تو جملہ یہ ہو گیا کہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کروں کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، یا پھر اس بات پر اللہ کا شکر ادا کروں کہ میرے اتنے گناہ ہو جانے کے باوجود بھی وہ اپنے گھر میں آنے سے مجھے نہیں روکتا۔ میں سیدھی بات اپنے شروع کر رہا ہوں، یہاں سے کوئی تمیز نہیں، کچھ نہیں، اس لیے کہ یہ سن چکے ہم تمیز۔ دل میں جگہ تو جو میں نے کہا ہے اس کو جگہ تو بہت بڑی بات ابو علی سینا نے کہی۔ حال پوچھتے ہو، حال کیا بتاؤں میں، اس بات کا شکر ادا کروں کہ اللہ نے مجھے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، اس بات کا شکر ادا کروں، یا اس بات کا شکر ادا کروں کہ صبح شام مجھ سے گناہ ہوتے رہتے ہیں لیکن وہ مجھے پکڑتا نہیں میری گناہوں کی وجہ سے، بلکہ اتنے گناہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے گھر میں آنے سے مجھے نہیں روکتا۔ آپ دیکھو نا، ہم ہی میں سے دیکھو، آپ فجر کے بعد گناہ ہوا، ظہر تک گناہ ہوتا رہا، یعنی انسان کی مثال لے لو، اس کو بعد میں سمجھیں آپ۔ اگر ہم سے کوئی کوتاہی کسی معاملے میں کسی انسان کی ہو جائے یا کسی سے ہمارے کوتاہی ہو جائے تو ہم ان بند کر کے بات بند کر دیتے ہیں۔ کوئی کمی ہو جائے سامنے والے بندے میں، کوئی غلطی ہو جائے تو اب اس سے تعلق ختم کر دیتے، بات چیت سب بند، دعوت آنا جانا سب بند۔ کیوں؟ ہماری غلطی اس نے کیا ہے، ہماری نافرمانی کی ہے، میری بات نہیں مانا اس نے، بس کیا ہوتا ہے، بات چیت قطع تعلق سب ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کتنا کریم ہے وہ رب، ہم بندے کی بات نہیں مانتے، 1 2 3 بار، بس بات چیت ختم، دروازہ بند۔ یہاں صبح شام اللہ کی نافرمانیاں ہیں مگر کبھی اس نے اپنے گھر کا دروازہ بند نہیں کیا، بلکہ تعلق بڑھانے کے لیے اپنے گھر سے تعلق اور بڑھانے کے لیے کہہ دیا بندے فجر میں آیا ہے کوئی بات نہیں، ظہر تک انہیں گناہ کیا ہے کوئی بات نہیں، ظہر میں آ جا، فجر سے ظہر تک کے سارے گناہ میں معاف کر دوں گا۔ تعلق اور بڑھانے کے لیے فرمایا، یہ نہیں کہ فجر سے لے کے ظہر تک انہیں گناہ کیا، لے اب تیرے تعلق مجھ سے ختم۔
وہ انسان ہے کہ ذرا سی نافرمانی کسی کی ہوئی تو تعلق ختم، یہ رحمان ہے۔ فجر میں گناہ کیا، فجر سے ظہر تک آ جا، ظہر تک جو گناہ ہوئے معاف کر دوں۔ بندہ ظہر پڑھ کے بھی چلا گیا، پھر اس سے گناہ ہو گیا، کوشش کرے کہ نہ ہو گیا، عصر میں آئے گا نا بندے، آجا عصر میں، ظہر سے عصر تک جو گناہ ہوئے سب معاف کر دو گا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز کے لیے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو گناہ کی جو گٹھری ہوتی ہے فرشتے اس پر سے اٹھا لیتے ہیں، ایک دم ہلکا ہو کے بندہ نماز پڑھے، بندہ نماز ہلکا ہو کے پڑھے، اللہ یہی چاہتا ہے۔ گٹھری ہٹانے کا مطلب کہ گناہ کا جو بوجھ ہے نا بہت خطرناک ہے، وہ اپنے کو ایسا محسوس نہیں ہو رہا ہے نا، جب وہاں ڈالی جائے گی نا میدان محشر میں گناہوں کی گٹھری اور کہا جائے گا چلو، ایک قدم نہیں چل پائے گا، اس لیے یہی گٹھری اتار دو، زیادہ اچھا ہے، یہی ہلکے ہو کے جاؤ۔ اس لیے کہ ایئرپورٹ پر بھی اسے ہی روکا جاتا ہے جس کے پاس لگیج زیادہ ہوتا ہے، دیکھا نا آپ نے، اور جس کے پاس ایک تھیلا کو ٹن 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 کر باہر نکل جاتا ہے، اور جس پر لگیج زیادہ ہوتا ہے چیکنگ بھی اس کی بہت سخت ہوتی ہے۔ گٹھری یہی ہلکی کر دو اتنا اچھا ہے۔ حضور فرماتے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے اس کی جو گناہوں کی گٹھری ہے اس کو سائڈ میں کرتے ہیں، بندہ آرام سے ہلکے ہو کے نماز پڑھے۔ جب نماز کا سلام پھیر لیتا ہے بندہ نا تو فرشتے جو اتار کے رکھی تھی تو اللہ فرماتا ہے جب رکھی ہے تو رکھے رہنے دو۔ یہ اپنے گھر میں بلانے کا ایک پروگرام ہے، یہ سب یہ لالچ کیوں دیں گے؟ تاکہ جو آپ آتے رہو، کوتاہی مت کرو۔ بندے تو گناہ پر گناہ کرتے کرتے تھک جائے گا، لیکن میں اپنے گھر میں بلاتے بلاتے نہیں تھکوں گا۔ ایک پروگرام ہے جسے حی علی الفلاح کہتے ہیں، آپ نے صرف اذان سمجھ لیا، ایک پروگرام ہے۔ یہاں بات رہ گئی تھی نا جو پچھلی بات میں اس مسجد کے تعلق سے کہ اللہ اکبر اشہد ان، میں نے تھوڑا سا نقشہ کھینچا تھا، بات اشہد ان محمد رسول اللہ تک آئی تھی، پھر جمعہ کا وقت ہو گیا، اگر آپ کو یاد ہوگا تو۔ یہ پروگرام ہے جو آزان ہے نا، یہ پروگرام ہے۔ پھر اس کے بعد لفظ آتا اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد حی علی الصلاۃ۔ بندے مجھے اللہ مان لیا ہے، میرے رسول کو رسول مان لیا ہے، اب ایسا کرنا نماز کے لیے آ جا، پہلے مجھے اللہ مان، میرے محبوب کو رسول مان، حی علی الصلاۃ، اب آ جا نماز کے لیے۔ پروگرام دیکھو کیسا ہے، کیا ترتیب بنائی ہے اذان کی، نہ پہلے حی علی الصلاۃ ڈالا ہے نہ پہلے حی علی الفلاح ڈالا ہے، پہلے ترتیب جو ہے نا وہ ترتیب میں نے آپ کو سمجھائی تھی اگر آپ کو یاد ہوگا، پھر بعد میں حی علی الصلاۃ، اللہ مان لیا، رسول مان لیا۔ اب جب مان لیا ہے نا تو مان کے گھر میں بیٹھا مت رہے، حی علی الصلاۃ، آ جا نماز کے لیے۔ اور جب نماز کے لیے آ گیا ہے نا تو بندے کو لالچ ہوتی ہے، یہاں کے بات رکی تھی کہ بندے کو لالچ ہوتی کہ اللہ میں آ تو جاؤں مجھے ملے گا۔ پھر لالچ آئی تھی بعد میں تو وہ کرلا کے حادثہ کی بات میں نے کی تھی، کرلا میں جو بیسٹ حادثہ ہوا تھا، بیسٹی کا، اس پر بات رہ گئی تھی، جمعہ ختم، لالچ کے تعلق سے۔ تو بندے کو ایک لالچ ہوتی ہے، اللہ تیرے گھر میں آ تو جاؤں میں، مجھے ملے گا کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا اپنے حبیب کے ذریعے، یہ اذان کے ذریعے غلاموں کو بتا تو دو، آؤ گے تو کیا ملے گا، حی علی الفلاح، آؤ گے تو کامیابی ملے گی۔ اور بندہ اسی کامیابی کے لیے کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی اس کے تلوے چاٹتا ہے، کبھی اس کے ناڑی اور جوتے اٹھانے لگتا ہے، یہی سب چل رہا ہے نا۔ اور بندے کو اصل میں پتہ ہی نہیں کہ اصل کامیابی کہاں ملے گی۔ کامیابی ادھر ادھر جانے سے نہیں ملے گی، کامیابی صرف اللہ کے گھر میں آنے سے ملے گی۔ حی علی الفلاح، بندے آ تو جا، کامیابی تیرے لیے، فلاح تیرے لیے۔ اور حقیقت میں دیکھا جائے تو یہی اللہ کا گھر ہے جہاں فلاحی کام ہوا کرتے تھے۔ فلاحی کام سمجھ رہے ہیں نا؟ فلاح مطلب صرف کامیاب کو آپ ایک لفظ نہ سمجھے، فلاح میں بہت ساری چیز آ گئی۔ مسجد ہی سے ایک زمانہ تھا
کہ فلاحی کام ہوا کرتے تھے قوم کے لیے، ملت کے لیے، اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، مسجد ہی سے فلاحی کام ہوتے تھے. کسی کی بیٹی کی شادی کرنی ہے، مسجد میں آ جاؤ، رقم لے جاؤ، شادی کرو. فلاحی کام مسجد ہی سے چلتے تھے. کاروبار میں کہیں کسی کو نقصان پہنچا ہے، گھر نہیں چل رہا ہے، مسجد میں آ جاؤ. فلاحی کام کی رقم جمع کی جاتی تھی پہلے مسجدوں میں. جی صاحب، صرف مسجد کے لائٹ پنکھے کی یہ چندہ چندی کا معاملہ ہی نہیں تھا. فلاحی کام کے لیے الگ رقم رکھی جاتی تھی کہ یہ اللہ کے گھر کے لیے ہے اور یہ اللہ کے بندوں کے لیے یہاں سے فلاحی کام ہوں گے. کیوں فلاحی کام ہوں گے اس گھر سے؟ اس لیے کہ حیا للفلاح کہا گیا ہے، آؤ فلاح کے لیے. تو بندہ فلاح کے لیے یہی آتا تھا پہلے، اس کو کامیابی یہی ملتی تھی. فلاحی کام مسجد ہی سے ہوتے تھے. اب تو مسجد کے اپنے خرچے سنبھالنے مشکل ہو گئے. اس لیے میں کہتا ہوں لوگوں، مسجد بنانے سے پہلے مسجد کی سورس آف انکم پہلے دیکھو. یہ چندے کا معاملہ بہت بعد میں چل پڑا ہے. لوگ پہلے کرتے تھے کہ مسجد بنانے سے پہلے چندہ مسجد کے آنے کی انکم دیکھتے تھے. دکان لے لیا، مکان لے لیا، اس سے مہینے کا کرایہ آ رہا ہے، مسجد کے اخراجات بھی پورے ہو رہے ہیں. محلے میں کوئی غریب بیوہ ہے، اس کی بھی اس میں مدد ہو رہی ہے. کسی کا کاروبار نہیں، راشن پانی نہیں، یہ سب ہوا کرتے تھے. مسجد کے فلاحی کام سے ہی ہوتے تھے. ابھی مسجد ہی کی انکم نہیں ہو پا رہی، اس سے اسے مدد لینا پڑتا. حجرات 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 یہی چل رہا ہے. بس بولنا پڑتا ہے اس قوم کو. پھر کچھ ابھی جھولی جا رہی نا، اس میں کچھ لوگ یوں کریں گے. ابھی ادھر جھولی آ رہی تو ادھر منہ کر دیں، ادھر جھولی آئی ادھر منہ کر دیں. یہ حال ہے ہم لوگوں کا. ابھی مسجد کا، کسی بھی مسجد کی بات کر رہا ہوں، وہ اپنا خرچہ پورا نہیں کر سکتے، محلے کا خرچہ کیا پورا کریں گے؟ یہی اللہ کا گھر تھا جہاں محلے کے اخراجات بھی پورے ہوا کرتے تھے. اسی لیے فلاح کہا گیا، آؤ فلاح کی طرف. یہ سور داس بن جاتے ہیں سب اسے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر سے جھولی آئے تو بولے السلام علیکم. یہ حال رہ گیا ہے. فلاحی کام اللہ کے گھر سے ہوا کرتے تھے. اسی لیے کہا گیا حیا الفلاح، آؤ فلاح کی طرف. اور جب فلاح کی طرف آ گئے تو اللہ اب ملے گا فلاح. تو اللہ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ اذان جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. حیا الفلاح کی بات کیا ہے؟ اللہ اکبر. بندے آ گیا نا فلاح کے لیے، ملے گا. ارے بندے میں ہوں، اللہ ہوں جو سب سے بڑا ہوں. اللہ اکبر، میں ہوں نا، میں سب سے بڑا ہوں. یہ اللہ جب تو سب سے بڑا ہے تو لا الہ الا اللہ، اب تیرے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، اب تیرے پاس ہی آنا ہے. یہ اذان، اور یہ اذان جو ہے نا صرف دعوت نہیں ہے. اس کو آپ صرف دعوت مت سمجھو، اس میں بہت بڑا پیغام دیا گیا. لیکن اب دعوت بھی لوگ نہیں سمجھتے. اور یہ اتنی بڑی دعوت ہے خدا کی قسم کہ اس سے اچھی دعوت کوئی ہے ہی نہیں. یہ جو اذان ہے نا، مسجد میں آنے کی جو دعوت ہے، بہت بڑی دعوت ہے. یہ اس لیے نہیں کہ اسے پیسے انگوٹھا چوم لو اور نکل لو باہر. اذان ہو رہی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، چوما اور نکل لیا. اس لیے نہیں ہوتا ہے. لوگ سمجھے نہیں کہ اذان کے جواب کا کیا مطلب ہوتا ہے. اذان کے جواب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو صرف دوہراؤ. مسجد نے کہا اللہ اکبر، آپ نے بھی کہہ دیا اللہ اکبر، اور اس پھر ہو گیا. نہیں، اذان کے جواب آپ نے بھی کہہ دیا اللہ اکبر، اور اس پھر ہو گیا. نہیں، اذان کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ اذان سنو اور مسجد میں بھاگتے ہوئے آؤ، دوڑتے ہوئے آؤ. جو حیا کا لفظ ہے نا، حیا، اس کو آپ عربی میں اٹھا کے دیکھیں. حیا جب کسی کو جھنجھوڑ کر بلانا ہوتا ہے نا، تب حیا کہا جاتا، ورنہ تعال نہیں کہا جاتا. آپ سعودی گئے ہو عمرہ کرنے کے لیے، اللہ کرے جاؤ، جب وہاں کسی کو بلا جاتا کیا کہا؟ تعال حجی. سنا ہے نا آپ نے کبھی؟ تعال حجی، حاجی آئیے آئیے ادب سے. لیکن حیا کا لفظ ڈکشنری میں کیا ملتا ہے آپ کو؟ اٹھا کر دیکھو، جب جھنجھوڑ کر ہمیں چل ادھر آ، تب حیا کہا جاتا، چل ادھر آ. تیور پھر بدل جاتے. حیا اور تعال میں بہت فرق ہے. تعال کہتے بھائی ادھر آ جا، حیا چل آ جا. اللہ جھنجھوڑ کر بلا رہا ہو، بندہ کہتا ٹھیک ہے، صلاۃ خیر من النوم، چلو تو کتاب میں سے لکھا ہوا ہے، سو جاتے ہیں. حیا جو ہے نا جھنجھوڑ کر بلانے کے لیے ایک پیغام ہے. اسی لیے نہیں کہ آپ نے انگوٹھا چوم لیا اور چل دیا. اس کو دعوت سمجھو، اور ایسی دعوت اس سے اچھی کوئی دعوت نہیں.
آپ کو جو دعوت دی جاتی ہے دنیا دار کی طرف سے، چودھری کی طرف سے، سیٹھوں کی طرف سے، شادی بیاہ کے جو کارڈ دیے جاتے ہیں، اس کارڈ پر کیا یہ لکھا ہوتا ہے؟ اچھا، آنے کا انداز بھی لوگوں کے مسجد میں جدا ہوتا ہے، مسجد میں آنے کا انداز بھی لوگوں کے الگ الگ ہوتا ہے، اور اس گھر میں آنے کا انداز میں بتا رہا ہوں کیا ہونا چاہیے۔ کارڈ جو آپ کو ملتا ہے، کبھی اس کارڈ پر کوئی لکھتا یہ ہے کہ آپ جو ہے نئے کپڑے پہن کر آؤ؟ کارڈ کی شادی کارڈ پر دیکھا کسی نے لکھا ہو؟ آپ عطر لگا کر آؤ، پرفیوم لگا کر آؤ، نئے جوتے پہن کر آؤ، شیروانی پہن کر آؤ؟ کوئی لکھتا ہے؟ کارڈ پر صرف لکھا ہوتا ہے بارات اتنے بجے کی ہے، نکاح اتنے بجے کا ہے، ولیمے کا یہ ٹائمنگ ہے، صرف ٹائمنگ لکھا ہوتا ہے۔ لیکن ہم تیاری کس طرح کرتے ہیں اس میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ آپ یہ تیاری کر کے آؤ، صرف ٹائمنگ لکھا ہوتا ہے، اور تیاری ہماری بھرپور رہتی ہے، پوری تیاری رہتی ہے، وہاں لکھا بھی نہیں ہے۔ اور جس گھر میں آنے کے لیے تیاری کا کہا بھی گیا ہے، سکھانے کیا کہ آؤ نماز کے لیے، باقاعدہ کہا بھی گیا ہے جو اچھوں میں اچھا کپڑا ہے اسے پہن کر آؤ، اس لیے کہ بادشاہ ہی نہیں، بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے، صرف بادشاہ کا نہیں۔ بادشاہ، اب سوچو آپ کس کے گھر میں آ رہے ہو، وہاں تیاری لکھی نہیں کہ آپ کو یہ کپڑے پہن کے آؤ، یہ صرف لکھا ٹائمنگ، اور یہاں ٹائمنگ بھی بتایا جاتا ہے اور باقاعدہ آنے کا انداز بھی بتایا گیا ہے، اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ۔ اور یہ تو 5 وقت کی نماز کی بات تھی، جمعہ میں تو باقاعدہ اہتمام کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس لیے کہ یہ سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جو ابو علی سینا نے کہا نا، اسی کو تھوڑا دھیان دو۔ انہوں نے کہا نا کہ کیا میں اس بات پہ شکر ادا کروں کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، یا اس بات پہ شکر ادا کروں کہ اس نے اپنے گھر کا دروازہ بند نہیں کیا ہے؟ تو اس بات پہ شکر ادا کرتے ہوئے صرف مسجد میں آ جاؤ کہ یہی کیا کم ہے کہ دن رات گناہ ہوتے، لیکن اللہ نے پردہ رکھا ہے۔ پردہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے؟ کھلا آپ کا ہے نہیں کھلا؟ اس بات کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ، یہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ اسی لیے میں نے دیکھا ہے جب اللہ والوں کی بات آتی ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے تو جیتے جی اللہ کے گھر سے تو بہت پیار کرتے تھے، دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ کے گھر سے پیار کا ہی عالم ہے کہ جہاں جہاں مزار آپ کو ملے گی نا اولیاء کرام کی، وہاں ایک عدد ضرور اللہ کا گھر ملے گا۔ آپ دیکھ لو، آپ ایک آدھ کوئی رہ جائے، لیکن آپ دیکھ لو جہاں جہاں آستانے ہیں مزارات اولیاء، وہاں ایک عدد مسجد ضرور ملے گی۔ اس بات کی علامت ہے کہ ان اللہ والوں کو اللہ کے گھر سے کتنا پیار تھا۔ اب اجمیر شریف میں دیکھ لو، آپ ہے کہ نہیں، مخدوم علی مائی میں بھی دیکھ لو، حاجی علی شاہ میں دیکھ لو، ہمیں کس کا نام گنا، لیکن بات اجمیر شریف مہینہ بھی چل رہا ہے تو سمجھ لو۔ ہم جاتے ہیں نا اجمیر شریف، خواجہ ہمیں بھیک دو، خواجہ ہمیں بھیک دو۔ میں آپ کو مانگنے کا انداز اب الگ کر کے بتاتا ہوں کہ خواجہ سے ملے گا کیسے۔ آپ جانے کے بعد یہ نہ کہو خواجہ ہمیں بھیک دو، توجہ سے سننا، آپ یہ نہ کہنا ہے خواجہ ہمیں بھیک دو، خواجہ ہمیں بھیک دو۔ بھائی بھیک تو اسے دیا جاتا ہے جو خیر ہوتا ہے، میری بات سمجھ لیں۔ اور بھیک کے لیے 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو آدمی بھیک خوشی سے دیتا ہے کسی کو، یا تو جان چھڑکنے کے لیے، بچانے کے لیے، لے بھائی لے، کوئی ٹانگی پکڑ کے کھینچ لے، کوئی جبہ پکڑ کے کھینچ لے، کوئی کپڑا کھینچ لے، دوڑا تو اسے جان بچانے کے لیے لے پکڑ ہے۔ بھیک جو ہوتی ہے نا، یا تو وہ جان بچانے کے لیے ہوتی ہے، جان چھڑانا جس کو بولتے ہیں، یا تو خیر جو ہوتا ہے اس کو بھیک دی جاتی ہے۔ خواجہ سے یہ نہ کہو کہ خواجہ بھیک دو، اس لیے کہ خواجہ کے ہم تو اپنے ہیں اور وہ ہمارے ہیں، اور بھیک غیروں کو دی جاتی ہے۔ پھر خواجہ سے کیا کہو؟ خواجہ سے کہو خواجہ ہمیں اللہ کا دیا ہوا انعام دے دو، بھیک نہیں۔
اللہ کا دیا ہوا انعام دے دو، بھیک نہیں، انعام۔ کیوں؟ اس لیے کہ انعام اسے ملا کرتے ہیں جو اپنا ہوا کرتا ہے، بھیک غیروں کو ملتی ہے، انعام اپنوں کو ملتی ہے۔ خواجہ ہمیں انعام دو، تو بارگاہ غریب نواز سے آپ کو یہی صدا آئے گی، بندے بالکل صحیح ہے کہ بھیک غیروں کو ملتی ہے اور انعام اپنوں کو دیا جاتا ہے، مگر خدا کے بندے میری بارگاہ میں آنے والے پہلے بندہ تو بن، اپنوں کو ملتی ہے نا بھیک، اپنوں کو ملتا ہے انعام نا، تو پہلے اپنا تو